بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہے 9 جنوری اور دن ہے جمعے کا۔ ناظرین، حکومتوں کو تحلیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک خبر جب بار بار بہت سارے لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہی ہو تو اس خبر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت کے لیے حالات اب بہتر نہیں ہیں، اور یہ بات اب جو ہے صرف بات نہیں، مبہم نہیں، بلکہ بہت سامنے آ چکی ہے، کھل گئی ہے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی نے آج کراچی جانا ہے۔ کراچی جانے سے پہلے ہی، یعنی کہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے انہیں ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے محسن نقوی کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، یہ آپ جو ہے ایک ایک کر کے چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں۔ محسن نقوی کا بیان ہے کہ بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ میرا اور شہباز شریف کا اختلاف ہو جائے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا 3 سال پرانا تعلق ہے، جو مرضی کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، اب محسن نقوی کو اتنی وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو محسن نقوی اگنور کر سکتے ہیں۔ وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وضاحت خود جو ہوتی ہے وہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایسا کچھ چل رہا ہے۔ اگر ایسا چل رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک شخصیت کی خبر ہے۔ نظام کیا سوچ رہا ہوتا ہے، اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے، یہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ نظام خود تو بتاتا نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ہیں جو نظام کی خبریں لا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک محسن بیگ بھی ہیں۔ محسن بیگ سے مزمل سہروردی نے ایک سوال کیا۔ سوال بہت سمپل سا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ حکومت 2026 نکال جائے گی۔ اب محسن بیگ نے کیا جواب دیا؟ جواب سمپل نہیں ہے، جواب کے اندر بہت کچھ ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نئے تجربات کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر کچھ نئے تجربات کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ اس فیبرک کا ایک دھاگا نکل گیا تو سارے تانے بانے کھل جائیں گے۔ ناظرین، اب اس بیان سے آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس فیبرک کا ایک دھاگا بھی نکل گیا تو سارے تانے بانے کھل جائیں گے، یعنی کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کہیں پر کوئی تانے بانے موجود ہے جن کے کھلنے کا ڈر ہے۔ یعنی نظام آپس میں اس لیے منسلک ہے، اس لیے ملا ہوا ہے کہ کوئی ایک بھی نکلتا ہے تو کچھ ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے، پھر وہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن نئے تجربات کی باتیں کہیں پر ہو رہی ہیں، اب یہ کہاں پر ہو رہی ہیں؟ یقیناً حکومت کے اندر تو ہونی نہیں ہے۔ جہاں پر ہو رہی ہیں وہاں سے ہی محسن بیگ بتا رہے ہیں کہ تجربات، نئے تجربات کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بات یہاں تک نہیں ہے۔ اب محسن بیگ جو ہے محمد مالک کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی، اور یہ گفتگو جو ہے پھر چیزوں کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں اہل اقتدار حکومت کی معاشی کارکردگی سے خوش نہیں ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ لانے والے حکومت کی معاشی کارکردگی سے کہیں پر بھی خوش نہیں ہیں۔ اس وقت جو حالات معیشت اور کاروباری طبقے کے ہیں وہ سب کے لیے پریشان کن ہیں۔ اس کا اثر پاکستان میں ہر شخص محسوس کر رہا ہے۔ جتنی انڈسٹری بند ہوئی، جس طریقے سے ہیوی ٹیکسیشن کر دی، اس سے کاروبار متاثر ہوا۔ بہت جلدی تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ 26 کروڑ کا ملک ہے اور ہم ایک اکانومسٹ پیدا نہیں کر سکے۔ اب ان ساری گفتگو سے، یہ جو محسن نقوی نے گفتگو کی ہے، اس سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ لانے والے معاشی طور پر حکومت سے خوش نہیں ہیں۔ خوش تو وہ تب نہیں ہے کہ جب حکومت معاشی طور پر ڈیلیور نہیں کر سکی، یعنی کہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حکومت معاشی طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور اب کوئی بھی ریاست ہو، کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی سٹرکچر ہو، وہ معیشت کے بغیر تو چلتا نہیں ہے۔ اس لیے انہیں اب وارننگ دی گئی ہے کہ اگر معیشت ٹھیک نہ ہوئی تو پھر تبدیلیاں بڑے لیول پر لائی جا سکتی ہیں۔ اب محسن بیگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بدقسمتی دیکھیے کہ نیوکلیئر ملک، 26 کروڑ لوگ اور ایک اکاؤنٹنٹ کے ہاتھ میں آپ نے معیشت دی ہوئی ہے۔ اس کنسرن کو اگر جلدی ایڈریس نہ کیا گیا تو یہ بہت بڑی مصیبت لا سکتا ہے۔ بے روزگاری ہے، لوگ کاروبار، انڈسٹری بند کریں، پیسہ باہر جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت بے روزگاری جہاں پر ہے، جو حالات معاشی طور پر ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، اس سے پھر نظام کیسے چل سکتا ہے؟ معاشی طور پر اگر حکومت ڈیلیور نہ کر سکی تو یقیناً جو ہے ان کے گھر جانے کی باتیں جو ہیں وہ صرف باتیں نہیں ہوں گی۔ اب محمد مالک نے بھی ایک خبر دی ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ، ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں 2 ایجنڈا آئٹمز تھے۔ ایک IMF سے جان کیسے چھڑائی جائے، پلان B مانگا گیا۔ دوسرا ری اسٹرکچرنگ کیسے ہوگی۔ وہاں ہمارے ایک دوست وزیر نے 1.5-2 گھنٹے کی پریزنٹیشن دی، تو ایک صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹاپ نے ایک سٹیپ نیچے، انہوں نے کہا آپ کی بہت اچھی پریزنٹیشن ہے، مسائل تو ہم سب کو پتہ ہے، حل کیا ہے؟ لیکن مسائل تو سب کو پتہ ہے، حل کیا ہے؟ ایک دوسرے سے حل پوچھے جا رہے ہیں۔ اسی میٹنگ میں حل نہیں نکلے۔ کچھ اس قسم کی باتیں بھی ہوئی کہ جہاں تک انسٹیٹیوشن کا تعلق ہے تو وہ 70-80 کی دہائیوں سے لوگ کمپیوٹر پر بیٹھ گئے تھے، کام شروع ہو گیا تھا، یہاں ابھی تک کاغذ آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ نظیر، آپ اس گفتگو سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا کہا گیا ہے۔ آپس کی میٹنگ تھی اور آپس میں ایک دوسرے کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی مسائل تو ہم سب جانتے ہیں لیکن حل کیا ہے۔
یعنی کہ حل دونوں جانب سے کہیں پر بھی نہیں نکل رہا، نظام مل کے بھی معاشی حل تلاش نہیں کر سکا، دعوے بڑے بڑے کی گئے لیکن معیشت جو ہے وہ بیٹھتی جا رہی ہے اور نظام کو پریشانی شروع ہو چکی ہے۔ محمد مالک کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس 6 ماہ ہیں، ان میں اگر آپ نے سیریس سٹرکچرل تبدیلیاں نہ کی تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب حکومت کے ہاتھ سے کیا معاملہ نکل سکتا ہے؟ یعنی اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ بہت ہی واضح بات کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ معاشی صورتحال سے خوش نہیں ہیں، اور یہ بات واقعی حقیقت ہے، کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو کافی تبدیلیاں نظر آئیں گی، کچھ ہیڈز بھی رول کریں گے۔ ایک تاثر مضبوط ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں وزارت خزانہ نے اتنا سخت طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا جس طرح کے لینا چاہیے تھا۔ اس کی ایک مثال یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی ترجیح برآمدات بڑھانا ہے۔ فائنانس ڈویژن نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بات مان لی کہ پاکستان میں کوئی نئی ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز نہیں بنیں گے۔ بعد میں ایس ای ایف سی کے ویکل کے ذریعے آئی ایم ایف کے ساتھ پھر بات چیت ہوئی اور ایکسپورٹس پروسیسنگ زون والا پروجیکٹ بچا لیا گیا۔ نظیر آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کے فیصلے کی جا رہے ہیں، اور یہ وزارت خزانہ کا رہی ہے، سخت سٹینڈ نہیں لیا گیا، جس کے بعد دوبارہ جو ہے بات چیت کو بڑھایا گیا۔ جب حالات یہاں پر پہنچیں گے تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت سے لانے والے ناخوش ہیں، چونکہ معیشت کو اوپر لانے میں حکومت بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ اب اس کے اوپر سٹیمپ لگانا ہے کنور دلشاد کی۔ اب صوبوں کی تحلیل کی باتیں، حکومتوں کے تحلیل کی باتیں بھی بہت ہی سامنے آنے لگ گئی ہیں۔ سیاستدانوں کی غلطی اور ذاتی مفادات ملک کو اس بدحالی کی طرف دھکیلا ہے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شعبے کے ماہرین پر مشتمل ایک ایسا گروپ تشکیل دیا جائے جو ملک کو درست سمت میں لے جانے کے لیے ایک جامع پلان تیار کرے۔ موجودہ کابینہ کو تبدیل کر کے اثر نو ماہرین کی کابینہ تشکیل دی جائے، چاروں صوبائی حکومتوں کو تحلیل کر کے ایک ایمرجنسی کونسل کے زیر سایہ لایا جائے اور وفاق میں بھی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کی جائیں۔ اب نظام کہاں پر آ گیا ہے؟ اب حکومتوں کو تحلیل کرنے کی باتیں بھی عام کی جا رہی ہیں۔ نظیر ساری گفتگو اگر سامنے رکھیں تو اس سے نچوڑ کیا نکلتا ہے کہ لانے والے حکومت سے خوش نہیں ہیں، اب حکومت کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں۔ نظیر اب بات کرتے ہیں سہیل حافظ نے آج کراچی جانا ہے۔ کراچی جانے کا ان کا جو پلان ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ کراچی کے لیے نکلیں گے، اسلام آباد سے کراچی ایئرپورٹ پہنچیں گے، ان کے ہمراہ کابینہ اراکین بھی ہوں گے، ممبران صوبائی اسمبلی بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ اب جہاز میں بیٹھنے سے پہلے انہیں ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ انہوں نے حکومت سے کہا تھا کہ ہمیں مزار قائد کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے وہاں پر جلسے کی اجازت دے، لیکن انہیں یہ اجازت نہیں ملی تھی، ان کے پلان میں یہ چیز نہیں تھی۔ لیکن رات گئے حلیم عادل شیخ کی جانب سے ایک پیغام آیا ہے کہ ہمیں حکومت نے اجازت دے دی ہے، یعنی کہ اب ان کی پلاننگ میں جلسہ بھی شامل ہوگا اور وہ مزار قائد پر جلسہ کریں گے۔ نظیر حکومت سے اگر کہا جائے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ حکومت ڈر گئی ہے، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، تو دوسری جانب حکومت نے سیاسی طور پر صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اس سے کم از کم حکومت کو سیاسی طور پر فائدہ ملے گا۔ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی ان کی سیاسی پاور بڑھے گی، سیاسی پاور شو وہاں پر کیا جائے گا، تو وہیں پر جو لوگ کہیں نہ کہیں پر حکومت کے حق میں وہ انہیں اچھا سمجھیں گے، یہاں تک کہ سہیل آفریدی خود کہیں گے کہ حکومت نے اچھا سٹیپ لیا ہے اور یہ ان کے حق میں پازیٹیو جائے گا۔ یہاں پر پنجاب حکومت اور زیادہ ایکسپوز ہو جائے گی، اور سندھ حکومت جو ہے کم از کم اس سٹیپ کے اوپر انہیں اپریشیٹ کیا جائے گا۔ جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انہیں اپریسیشن ملنی چاہیے کہ یہ سٹیپ انہوں نے سیاسی طور پر اچھا لیا ہے۔ سیاسی طور پر اگر اچھے سٹیپ لیے جائیں گے تو یقیناً ریاست کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے، اسی سے ریاست آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔